بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ سعادتیں اور یہ نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہم اس مقدس ترین اور بابرکت ترین مہینے میں داخل ہو سکیں اور اللہ کا مہمان بن سکیں۔ اللہ کا مہمان بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کی مہمانی کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کے مہمان خانے میں داخل ہونے کے لیے جہاں آپ کا جسم صاف ستھرا ہونا چاہیے، آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، ویل ڈریسڈ آپ کو ہونا چاہیے، وہیں پر آپ کی روح کو پاکیزہ ہونا چاہیے، آپ کی نگاہوں کو پاکیزہ ہونا چاہیے، آپ کی فکروں کو پاکیزہ ہونا چاہیے، آپ کے قلوب کو نورانی ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں یا یہ بتایا گیا ہے کہ ہم روزے کیسے رکھیں، اس میں بعض بڑے بڑے اولیاء نے اور صاحبان عرفان نے کچھ نکات بتائے ہیں۔ ان نکات کی طرف میں چاہوں گا کہ ہم سب متوجہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اسی طرح جس طرح سے روزہ رکھنے کا حق ہے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے اس مقدس ترین مہینے میں، وہ یہ ہے کہ اس مقدس مہینے کے آغاز ہی سے اپنی روٹین لائف میں کچھ ٹائم ایسا ضرور نکال لیں جس میں آپ اکیلے ہوں اور اپنے رب کی نعمتوں اور اس کی دی ہوئی جتنی بھی چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں ان پر غور و فکر شروع کر دیں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر کے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی سعادت بخشی ہے۔ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان خلوت ہو، گفتگو ہو، راز و نیاز ہو، آپ اپنے دل کا حال اپنے رب کو سنا سکیں، اپنے رب سے گفتگو کر سکیں، اپنے رب کو اپنی خلوتوں کی باتیں بتا سکیں۔ ایسا ٹائم ضرور ہونا چاہیے جس میں آپ اپنے رب کے ساتھ، صرف اپنے رب کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ ایسا وقت ضرور نکال لیجیے۔ دوسری چیز جو اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی آپ کو موقع ملتا ہے، ظاہر ہے آپ 5 وقت کی نمازیں تو ضرور پڑھیں گے، اس کے علاوہ بھی جب بھی آپ کو توفیق ملے گی اللہ کی بارگاہ میں آپ سجدہ کریں گے، سجدہ ریز ہوں گے، لیکن کوشش کیجئے کوئی ایسا وقت آئے جس میں آپ کو ایک طولانی سجدے کی توفیق ملے۔ یہ میں اولیاء اللہ کی نصیحتیں بیان کر رہا ہوں۔ طولانی سجدے کی توفیق، اپنی پیشانی زمین پر رکھیں، اپنے رب سے عرض کریں کہ بار الہ، میں نے اپنے پورے وجود اور پوری ہستی کی سب سے مہنگی اور سب سے قیمتی چیز جو میرا چہرہ ہے وہ خاک پر رکھ کر تیری بارگاہ میں عبودیت، انکسار، ذلت، پستی، عاجزی اور تیرے عشق و محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو مجھے ایک طولانی سجدہ شب و روز میں ضرور کیجیے گا جس میں آپ ہوں اور آپ کا رب ہو۔ اس مہینے کے آغاز ہی سے جب کبھی آپ کو شعوری طور پر توفیق ملتی ہے، آپ نیت کر لیں کہ آپ نے یہ جو روزے رکھنے ہیں یہ سارے کے سارے روزے صرف اور صرف اپنے رب کے لیے رکھنے ہیں، کسی اور کے لیے۔ آپ نے اپنی یہ عبادت صرف اپنے رب کو دکھانی ہے، کسی اور کو۔ آپ نے صرف یہ سودا، یہ تجارت، یہ بزنس، یہ بیع و شراء صرف اور صرف اپنے رب سے کرنا ہے، کسی اور سے نہیں۔ یعنی آغاز ہی سے آپ یہ نیت کر لیں کہ یہ روزہ میں صرف اور صرف اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی خوشنودی کے لیے رکھ رہا ہوں، اور کوشش یہ کریں کہ پھر جتنے دن گزریں اس میں صرف اسی کی خوشنودی کو سامنے رکھیں۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ آپ افطار کے موقع پر کوشش کریں کہ گھر والوں کے ساتھ افطار کریں۔ آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی والدہ، آپ کے والد، آپ کے بہن بھائی، آپ کے عزیز، آپ کے اقارب، فیملی کے افراد، ان کے ساتھ بیٹھ کر روزہ کریں، روزہ افطار کریں۔ چونکہ روزے کے افطار کی فضیلتیں بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں، تو وہ فضیلتیں آپ اپنے گھر پر
جمع کرنے کی اور مرتکز کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں اور اس مبارک ترین ٹائم کو ضائع کریں، جیسے آج کل ہوتا ہے مختلف ڈنرز، بوفے، دعوتیں وغیرہ وغیرہ، جہاں پر مختلف انواع کھانوں کی نمائش ہوتی ہے۔ ان نمائش گاہوں کی طرف نہ جائیں، آپ کی پوری توجہ آپ کے اپنے دسترخوان، اپنے گھر والوں کی طرف ہو، ان کے ساتھ بیٹھ کر افطار کریں۔ ایک اور نقطہ یہ ہے، اور بڑا ہی عجیب و غریب نقطہ ہے، کہ افطار کے موقع پر اللہ سے جس طرح سے ایک بچہ اپنے والدین سے ناز سے بات کرتا ہے، اسی طرح سے کوشش کریں افطار کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں ناز اور نخرے کریں۔ وہ کیا ہے؟ بعض بزرگوں اور اولیاء اللہ نے لکھا ہے اور کہا ہے کہ جب تمہارے ہاتھ میں کھجور ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، منہ میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تم افطار کرنے لگے ہو۔ افطار سے پہلے منہ میں نہ ڈالو، روکو۔ روکنے کے بعد اپنی پوری توجہ اپنے رب کی طرف دو۔ اپنے رب کی طرف توجہ دے کر رب سے کہو کہ بار الہ، اگر تم میری دعا قبول کرے گا، میری حاجات مستجاب فرمائے گا، تو تب میں افطار کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ افطار تو کرنا ہی ہے، لیکن اپنے رب سے ناز برداریاں اٹھواؤ، ہاتھ میں کھجور لو اور اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ، آنکھیں بند کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس توجہ کے بعد اللہ سے دعا مانگو۔ دعا کیا ہونی چاہیے یہ آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی ضرورت کیا ہے، آپ کی نجی زندگی میں، آپ کی انفرادی زندگی میں، آپ کی معنوی زندگی میں، آپ کی روحانی زندگی میں، آپ کی باطنی زندگی میں آپ کی ضرورتیں کیا ہیں۔ ان ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر رات کم از کم ایک دعا ضرور مانگیں جب آپ افطار کی میز پر، افطار کے دسترخوان پر بیٹھے ہوں، اور وہ دعا مانگنے کے بعد، اللہ کی طرف توجہ دینے کے بعد، پھر جا کر آپ افطار کی طرف جائیں اور افطار کریں۔ یہ بہت زیادہ برکتوں کا باعث ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کے نزول کا باعث ہے، اللہ کی طرف سے عنایتوں کی بارش کا باعث ہے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ یہ ہے کہ اس مبارک ترین مہمانی کے مہینے میں جب آپ جسمانی طور پر اور ظاہری طور پر پاک و پاکیزہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اپنے خلق، اپنے اخلاق، اپنے رویوں کو بھی میٹھا بنائیں۔ گھر والوں سے میٹھا رویہ، بچوں سے میٹھا رویہ، اپنے دوستوں سے میٹھا رویہ، اپنے ہمکاروں سے میٹھا رویہ، اپنے آفس کے کولیگز سے میٹھا رویہ، اپنے بزنس پارٹنر سے میٹھا رویہ، اپنے ماتحتوں سے میٹھا رویہ۔ چونکہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، یہاں پر چہرے پہ کرختگی نہیں ہونی چاہیے، یہاں پر دل میں کدورتیں نہیں ہونی چاہیے۔ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کو ٹائم دیتا ہے، اس ٹائم میں سے خصوصاً سحر کے موقع پر، یہ اگلا نقطہ ہے، ایک ٹائم ایسا ضرور نکال لیں جس میں آپ کی یہ جو رمضان کی کشتی ہے، اس کو آپ اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کے سمندر میں اس کشتی کو چلا سکیں۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں اور آپ کی توجہات اللہ کی طرف ہوں، آپ مناجات میں مصروف ہوں، آپ گفتگو میں مصروف ہوں، لیکن کس سے؟ اپنے رب سے۔ سحر کے اوقات میں وہ جو دعائیں امام سجاد علیہ السلام سے منقول ہیں، امیر المومنین سے منقول ہیں، باقی ائمہ اطہار سے منقول ہیں، ان دعاؤں کو پڑھیں، ان دعاؤں کے ذریعے سے اشک بہائیں، ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنی آنکھوں کو نم کریں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ان آنسوں کے ذریعے سے آپ اس مبارک اور مقدس مہینے کی تمام تر فضیلتوں کو حاصل کر سکیں۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ اس پورے مہینے کا حاصل شب قدر ہے، اس لیے کوشش کریں کہ پہلے دن سے لے کر آخری وقت تک آپ کی پوری توجہ اس پر ہو کہ آپ شب قدر کو حاصل کر سکیں۔ شب قدر باہر نہ ہو، شب قدر آپ کے اندر ہو، آپ کے اندر کی دنیا تبدیل ہو جائے۔ شب قدر میں آپ کی تقدیر تبدیل ہو، آپ کا مقدر تبدیل ہو، ہم سب اللہ کے بندے بن سکیں۔ اس لیے شب قدر کے حصول کی کوشش پہلے دن سے ہونی چاہیے۔ جب آپ پہلے دن سے توجہ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یقینی طور پر شب قدر بھی آپ کو حاصل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر کی نعمتوں سے آپ کو نوازے گا۔ اگلا نقطہ، یہ ربیع القرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ۔ آپ ہر سال کوشش کرتے ہیں ایک
کم از کم پارہ قرآن کا پڑھ سکیں، لیکن اس دفعہ مقدار پر نہ جائیں، اس دفعہ اس کے مفہوم پر جائیں، کمیت پر نہ جائیں، اس دفعہ کیفیت پر جائیں۔ اس سے پہلے بھی تو آپ نے کئی دفعہ قرآن ختم کیا ہے۔ ختم قرآن اہم نہیں ہے، ادراک قرآن اہم ہے۔ ختم قرآن اہم نہیں ہے، فہم قرآن اہم ہے۔ ایک آیت کا انتخاب کرنے، اس آیت کو ورد کریں، اس کے ترجمے پر غور و فکر کریں، اور اس آیت کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان واسطہ بنائیں، اس آیت کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنائیں، ورد کریں، بار بار پڑھیں، بار بار توجہ دیں۔ اسی طرح سے مناجاتیں، بہت ساری مناجاتیں ایک ساتھ پڑھنا اہم نہیں ہے، لیکن یہ اہم ہے کہ آپ بہت ساری مناجاتوں کی جگہ کسی ایک مناجات کے ذریعے سے اپنے دل کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو اپنے رب کی طرف مرتکز رکھ سکیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ اس لیے اس پورے رمضان المبارک میں اس بات کی ضرور کوشش کریں کہ مقدار بے شک کم صحیح، لیکن کیفیت کے اعتبار سے اس کا معیار ہے، معیار کے اعتبار سے وہ اتنا معیاری ہو کہ آپ کی روح کو ملکوت سے پیوستہ کر سکے، جوڑ سکے، اور آپ کو ملکوت کا سفر کروا سکے۔ ایک اور نقطہ، اور آخری نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ رمضان المبارک کی طرف توجہ دیتے ہیں، اسی طرح سے اس رمضان کے مالک کی طرف بھی توجہ دیں۔ وہ جو حقیقی رمضان ہے وہ کون ہے؟ امام عصر، امام زمان، حضرت مہدی موعود علیہ السلام۔ جہاں آپ روزے سے ہیں، اس حقیقی روزے دار کی طرف توجہ دیں، اس حقیقی روزے دار کی طرف توجہ، اس سے توسل، اس سے اپنے آپ کو جوڑنا، اس کی یاد کو اپنے دل کی ٹھنڈک بنانا اور چین اور آسائش کا سبب بنانا، اور اس کی یاد سے سکون پانا، یہ آپ کے روزے کی فضیلتوں کو دوبالا کر دے گا، اور آپ کی روح نورانی اور سرشار ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کے ان نکات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔